نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم الاربعون الولدانیہ کتاب 40 حدیث برائے اطفال یعنی بچوں کے لیے 40 حدیثیں، اس کتاب سے ہم حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال، یعنی اللہ کے لیے جو بہت پسندیدہ ڈیڈز ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس حدیث میں دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 6، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال۔ حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين متفق عليه۔ ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين متفق علیہ۔ بہت پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی ان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا، یعنی کہ یہ تو عمل اللہ کو پسند ہے، اس کے بعد کون سا اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ متفق علیہ۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر یہاں پر حدیث کا ایڈیشن ہے کہ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ متفق علیہ۔ اب ہم اس کی انشاءاللہ تشریح دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صرف ایسے نیک اعمال کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے، یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھ جائیں، آگے سے آگے پیش قدمی کریں، بہت مطلب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے نیکیوں کے میدان میں کہ میری نیکیاں ان صحابی سے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوشچنس کرتے رہتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے تو ہم پھر اس پر عمل کر سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نیک اعمال کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان اعمال کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکیں، یعنی اللہ کی قربت، اللہ رب العزت کی نیئرنس حاصل کر سکیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے اعمال کو کرنا چاہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، ہم صرف علم حاصل کرتے، عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ان کا کوشچن پوچھنا کس لیے ہوتا تھا؟ تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو۔ اور ہمارا کوشچن کیوں پوچھتے ہیں ہم؟ تاکہ ہم اچھی طرح سے بحث کر سکیں، تاکہ ہم اچھی طرح سے علم مطلب نالج مل جائے، تو کوئی کچھ پوچھے گا تو ہم کیا کریں، اس کا جواب دے سکیں۔ اس لیے نہیں کرتے ہم کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ صحابہ اس لیے پوچھتے تھے تاکہ عمل، جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال صالحہ کے بارے میں دریافت کیا
جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے حساب سے ہی نمازوں کو ادا کرنا، یعنی اسے اس کے اول وقت میں ادا کر لینا۔ اول وقت میں مطلب ایک دم بالکل انیشیل وقت میں، شروع ہی میں کیا کر لینا؟ ادا کر لینا۔ جیسے ہی اذان سنی ویسے ہی کیا کرنا؟ نماز کی طرف دوڑ پڑنا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کم ٹو سکسیس، کم ٹو صلاح، کم ٹو نماز۔ تو ہم کیا کریں؟ فوراً اس کا جواب دیں، لبیک کہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، یعنی نماز کے اندر پہل کریں، جس قدر جلدی ہو سکے مطلب اپنی نماز کو ادا کر لیں اس کے اول وقت میں، شروعاتی وقت میں۔ اور نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے میں جلدی کرنا نماز سے رغبت و محبت کی دلیل ہے، یعنی کہ جس کو جس چیز میں سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو پرائیورٹائز کرتا ہے نا، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں کسی کام میں بہت مزہ آتا ہے، کوئی چیز ہمارا پیشن ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے باقی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ کسی کو اگر پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ دیکھیں، کسی کو ناولس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ لوگ ناولس پڑھتے ہیں تو ایسے کھو جاتے ہیں اس میں کہ جیسے مطلب مطلب ہر انسان کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں نا، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی ناولس پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، تو وہ اس کے لیے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وقت پر نماز اس لیے ادا کرنے کو کہا، ایک تو اللہ کا اس پہ قرب ملے گا، اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کو پسند ہے کیونکہ یہ کام، تو اللہ کے پسند کا کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نماز سے اگر ہمیں محبت ہوگی تو ہم اس سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے اس کام کو کریں گے، تو یہ ہماری محبت کی جو ہمارا جو افیکشن ہے ٹورڈ صلاح، ہماری جو محبت ہے نماز کے لیے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ کتنی محبت ہے ہمیں، کتنا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور کتنے اس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، کتنی اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کو پسند کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھے گا، ڈیفینیٹلی۔ آپ کسی کی بھی اطاعت کریں، اگر آپ کسی کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس شخص کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر ہم فرما برداری کریں گے تو سوچے، انسانوں کی محبت ہمیں اتنا خوش کر دیتی ہے، تو اللہ جب ہم سے محبت کرے گا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اگر ہم اللہ کی حکم پر ان نمازوں کو وقت پر ادا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو اللہ ہم سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تو ویسے ہی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ رب العزت کی بات مانی جائے، تو سوچے وہ کس قدر محبت کرے گا۔ لہٰذا مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ نہایت سختی کے ساتھ نماز کا خیال رکھیں۔ مرد حضرات اسے مساجد میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عورتیں گھروں میں اسے اس کے اول وقت میں ادا کریں، یعنی پریفرنس کیا دی گئی ہے؟ مردوں کا مسجدوں میں جانا زیادہ اہم ہے۔ عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے کمپلشن نہیں ہے۔ کمپلشن کس کے لیے ہے؟ ضروری کس کے لیے؟ مردوں کے لیے مسجدوں کا آباد کرنا، اور عورتوں کے لیے کہ وہ اول وقت میں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ یہاں اس بات سے بھی متنبع کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نماز کے اوقات کی جانکاری رکھنی ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اوقات کا معاملہ بہت اہم ہے، یعنی کہ اوقات یعنی اس کا ٹائم، کہ نماز کا کون سا ٹائم ہے، کب وہ اس کا ٹائم ختم ہو جا رہا ہے، کب قضا ہو جا رہی ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں آج کے دور میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو صحابہ اکرام کے دور میں کہ نہ کوئی گھڑی ہوتی تھی، نہ کوئی ٹائم وغیرہ دیکھنے کا کوئی ذریعہ ہوتا تھا، تو وہ تو سب کچھ اسی نیچر کے ذریعے سے ہی دیکھتے تھے، کب سورج طلوع ہو رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، کب چاند نکل رہا ہے، اس حساب سے دیکھا کرتے تھے نا۔ تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک فنگر ٹپ پہ ہمیں وہ مل جاتا ہے کہ آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں گوگل پہ ڈالیں کہ ہماری کنٹری یا ہماری سٹی کا نماز کا ٹائم کیا ہے، آپ کو پورے سارے ٹائم آ جائیں گے نا، فجر کا ٹائم، طلوع کا ٹائم، زوال کا ٹائم، سارے ٹائمز آپ کو مل جاتے ہیں، کب سے کب تک ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کب اس کا وقت شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم وقت پہ ادا کر سکیں، اور بیٹر یہ ہے کہ جیسی اذان سنیں اس کو ادا کر دیں۔
اور جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، تو ایسا شخص سب سے بڑی معاصی میں سے ایک معصیت اور سب سے بڑے کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ یعنی ایک بندے کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ اس ٹائم پر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اور وہ جان بوجھ کے ڈیلے کیے جا رہا ہے، اب پڑھ لوں گا، اب پڑھ لوں گی، اب پڑھ لوں گی، اور وہ کرتے 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 ایسا ہوا کہ وقت ہی ختم ہو گیا۔ اس شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھو، نماز پڑھو بھائی پڑھو، لیکن کب پڑھو؟ اس کو اتنا ڈیلے کر دو، اس میں اتنی سستی کر دو کہ اس کا وقت ہی پورا نکل جائے، اور پھر گھبرا کے اٹھتے ہیں ہم، ہے نا، کہ اب یہ جو تھی ہماری نماز کا وقت نکل گیا۔ تو نکل جانے، وہ جو وقت کا نکل جانا ہے، اس میں کیا کہا گیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں سے ایک بڑی نافرمانی ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسے دوسرے نیک عمل کا تذکرہ فرمایا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ نیک عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دا ویری فرسٹ اینڈ اللہ رب العزت نے کس چیز کو پرائیورٹائز کیا کہ سب سے پہلے تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، کیونکہ ہم اس سے دیکھیں، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے پچھلی حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ نماز کو چھوڑ دینا کتنی بڑی سنگین جرم ہے، کتنا گریو آفینس ہے، کہ اٹس لائک کہ آپ ایک ایمان والے اور کفر کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے، کہ ہماری اسلام اور ہمارا کفر اور اس کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایک بندہ، اگر صحابہ کرام کے دور میں ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور نہیں پڑھتا تھا تو اس کو کافر سمجھتے تھے۔ یعنی اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ بوجھ کر نماز چھوڑتا چلا جائے تو وہ کفر اور شرک کے اس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ دا سیکنڈ موسٹ فیوریٹ تھنگ ٹو اللہ از والدین کی ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہم نیکیوں اور عظیم طاعات میں سے ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کی جائے۔ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے والدین کے ساتھ اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے احسان اور بھلائی کرے۔ اقوال یعنی ورڈز، اور افعال یعنی ایکشنز۔ ورڈز اور ایکشن کو دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے ورڈز استعمال کر رہے ہیں، کیسے ایکشنز کر رہے ہیں۔ ہمارے الفاظ بھی ایسے نہ ہوں کہ ان کے دل کو چیر دیں، ہمارے عمل بھی ایسے نہ ہو کہ ان کی بدنامی کر دیں یا ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائے۔ تو الفاظوں کو بھی ہم نے سنبھال کر استعمال کرنا ہے اپنے والدین کے سامنے، اور اپنے ایکشنز جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سارے ایکشنز کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کے تابع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کفر کرو تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے والدین نے کہا تو ہم تو کفر اور شرک سب کریں گے، تو نہیں، اس جگہ پر آپ حسن سلوک کے ساتھ پیار سے ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ اس میں بھی بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ قول اور فعل یعنی ورڈز اور ایکشن کے ذریعے سے اچھی بھلائی کی جائے، ان کی اطاعت کریں، ان کا کہنا مانیں، فرما برداری کریں، ان کی تکریم کریں، عزت کریں، ٹھیک ہے، اور عزت افزائی کریں، یعنی ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں، ان کے جو احسانات ہیں جو کہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے، تو اس کو کیا کرتے رہیں، ان کو بار بار کہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ان کا خیال رکھیں، اور کسی بھی طرح کے قول اور عمل کے ذریعے سے ان دونوں کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کریں، کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی میں شمار ہوگی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم اللہ سے عفو اور درگزر اور معافی چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ والدین کی فرمانی کرتا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے فرما بردار اور اطاعت گزار اولادوں میں شامل فرمائے۔ اور ایک اور چیز جو یہاں مینشن نہیں کی گئی ہے، یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ آپ کے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، آپ ان کے لیے دعائیں کرنا نہ چھوڑیں۔
آپ اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں. آپ کے پیرنٹس کے لیے دعا جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اور جب قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ ریگولرلی کنٹینیوسلی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوں گے، تو آپ اللہ کے سامنے ایک صالح اور صالح یعنی فرما بردار اولادوں میں شامل ہوں گے. کیونکہ ہم جو ہیں جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے. اللہ اللہ ان کے اوپر، کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جیسا رحم ہمارے والدین نے ہم پر فرمایا، ویسا ہم ان پر نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ کی ذات ہے جو ان کے اوپر رحم کر سکتی ہے. تو کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے، چاہے زندہ ہوں چاہے فوت ہو چکے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین مسلمان نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ وہ اپنے والدین کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہاں البتہ اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو آپ پھر ان کے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فوت ہو گئے، کفر پر فوت ہو گئے. ہاں البتہ اگر وہ زندہ ہیں تو کثرت سے ہر نماز کے بعد ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے نواز دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے، اللہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہے اللہ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.